السلام علیکم. آفاق فاروق کی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں. موضوع یقیناً پاکستان ہے. بیچ میں تھوڑے سے ریفرنسز یہاں سے بھی ہوں گے اور وہی بلدیاتی انتخابات، وہ جو ایک تماشا لگا ہوا ہے پی ٹی آئی کا، پھر بڑھتی ہوئی انتہا پسندی اور اصرار یہ کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے حکومتوں کو بنانے اور بگاڑنے سے، اور موروثی سیاست کے جو مخالفین تھے انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، اور پھر جو مسلم لیگ نون اپنے اقتدار کے لیے انتہا پسندی کو ہوا دے رہی ہے اور جس کمال ہنر سے دے رہی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. مگر جن لوگوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ پہلے چینل سبسکرائب کر لیں تو انہیں نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، آئندہ بھی وہ پروگرام دیکھ سکیں گے. دیکھیں، جو سب سے دلچسپ ترین واقعہ ہے نا، ہم سب کو پتہ ہے 6 ماہ پہلے حامد میر جو ممتاز اینکر کیپٹل ٹاک جیو پہ کیا کرتے تھے، انہیں آف ایئر کر دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ جی ٹیلی ویژن نے اپنی مرضی سے کیا ہے، کہ اساس پاکستان پہ انہوں نے حملے کیے اور فوجیوں کے خلاف باتیں کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسد طور ایک جرنلسٹ ہیں، ان کے گھر میں جو لوگوں نے گھس کے توڑ پھوڑ کی تھی، انہیں اٹھانے کی کوشش کی تھی، اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، جو حالات ہیں آپ کو علم ہے. تو اس پہ حامد میر نے ایک احتجاجی صحافیوں کے احتجاجی مظاہرے میں تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے گھروں میں گھسیں گے تو ہم آپ کے گھروں کی کہانیاں سنائیں گے. اس کے بعد ان پہ پابندیاں لگا دی گئیں کہ اب وہ بولنے سے بھی معذور ہیں، گو کہ وہ بڑے پلیٹ فارم پر ہیں، اب واشنگٹن پوسٹ میں لکھتے ہیں، ڈاؤچے میں لکھتے ہیں. تو دلچسپ صورتحال اس وقت ہوئی کہ 6 ماہ کے بعد ہم ٹیلی ویژن پر جو مالک ایک صحافی ہیں، مختلف چینلوں پہ آتے رہے، اب ہم ٹی وی میں، انہوں نے اپنے پروگرام میں حامد میر کے ساتھ مظہر عباس کو، جو جیو سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور مبشر زیدی جو ڈان میں ہوتے ہیں، انہیں مدعو کیا. پروگرام کا سیٹ اپ لگا، ٹاک شو شروع ہوا، 15 منٹ تک چلتا رہا. اچانک پروگرام آف ایئر ہو گیا اور بریکنگ نیوز چلنا شروع ہو گئی. بڑی حیرانی کی بات ہے کہ کوئی وقفہ نہیں، کچھ نہیں. معلومات کی شور پڑا تو پتہ چلا کہ اوپر سے کہا گیا کہ حامد میر کیسے آیا. اس پہ میں آج ایک واقعہ اور سناتا چلوں کہ ایک لیڈر کراچی جلا وطنی کاٹ کر پہنچے، حکم تھا کہ باہر رہو. ایک بار گئے، واپس بھیج دیا گیا کہ آپ کیوں آئے، کیسے آئے، کس سے پوچھ کر آئے. دوبارہ گئے، جیسے ٹیلی ویژن پہ نظر آئے تو کہا گیا حضور آپ تو والدہ کی عیادت کے لیے آئے تھے، آپ سیاست کر رہے ہیں. یہ سیاست نہیں ہوگی، گھر بیٹھے خاموشی سے. بیٹھ گیا بیچارے. اسی طرح صحافت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے دوست فواد چودھری روز کہتے ہیں کہ صحافی آزاد ہے اور صحافت آزاد ہے. مگر آپ نے دیکھی آزادی، نعرے لگاتے رہو. جیسے ہے نا کہ کسی کی موت پر کہ وزیر اعظم کو بہت دکھ ہوا، آرمی چیف کو بہت دکھ ہوا، یہ لکھے ہوئے بیانات ہیں جو روز سنا دیے جاتے ہیں. تو حامد میر پر ایسی ہی پابندیاں ہیں. یہ جمہوریت کے نام پہ لیے جانے والے ملک کی ایک خصوصیت ہے کہ 74 سال سے یہاں یہی ہو رہا ہے. بہرحال جو سب سے دلچسپ ایک دوسری خبر ہے کہ خان صاحب کے خلاف ایک پٹیشن آئی تھی، ان کے مخالف امیدوار نے کی تھی کہ انہوں نے یہ صادق اور امین نہیں رہے. ضیاء الحق کے دور میں جو 62 63 کی شک آرٹیکل میں ڈالی گئی ہے، جسے کوئی نہیں ماننا چاہتا، اور کسی مہذب جمہوریت میں، کسی آئین میں ایسی چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں، مگر موجود ہیں. اور خان صاحب اس کی حمایت بھی کرتے رہے کہ خان صاحب جو ہے نا صادق و امین نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے اپنی امریکہ میں جو بیٹی ہے ٹیرین سیتا وائٹ سے، اسے چھپایا ہے، اسے ظاہر نہیں کیا. اب وہ مخالف امیدوار نے پتہ چلا کہ وہ پٹیشن 3 سال کے بعد واپس لے رہا ہے. جو معلومات کی گئیں تو مخالف امیدوار جس نے خان صاحب کی صداقت اور امانت پر انگلیاں اٹھائی تھیں اور پٹیشن دائر کی تھی، اسے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بنا دیا گیا اور اس نے اپلیکیشن واپس لینے کی درخواست کر دی. مگر خان صاحب کرپشن کے خلاف ہیں،
خان صاحب جو ہیں بدعنوانی کے خلاف ہیں، ناانصافی کے خلاف ہیں، غیر قانونی کاموں کے خلاف ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، یہی فرق ہے ملوکیت اور حسینیت کا، اس پر غور آپ کریں۔ بلدیاتی انتخابات پر ہم پہلے بات کریں گے کہ جی اب پی ٹی آئی جن کے پرائم منسٹر ہی کہتے ہیں کہ دنیا کا سستا ترین ملک ہے اور ملک میں کوئی ایسی مہنگائی نہیں ہے، اب ان کے وزیروں نے، ان کے مشیروں نے، ان کے ایم این ایز نے ماننا شروع کر دیا کہ مہنگائی ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ شکل بھی تسلیم وہ تو پہلے دن ہی کر لی تھی، جو اچھی بات ہے کہ مہنگائی بھی ماننا شروع کر دی ہے کہ عام آدمی کو مشکلات ہیں۔ اور پھر یہ کہ جناب ٹکٹیں جو ہیں اپنوں میں ریوڑیاں بانٹی گئیں، اور خان صاحب اتنے بڑے لیول سے یہ بیٹھ کے تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ کس کس کو ملی، وہ تو انہوں نے ایک ذمہ داری عائد کی۔ اچھا اس ذمہ داری، یہ جو ناکامی ہوئی ہے اس کی رپورٹ بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ سر کے پی کے سے کہا گیا ہے کہ آپ رپورٹ بنا کے دیں کہ یہ ناکامی کیسے ہوئی، یہ نااہلی کیوں ہوئی۔ ایک نااہل سے کہا جا رہا ہے کہ تو اپنی نااہلی پر رپورٹ بنا کر دے کہ تو نے یہ نااہلی کیوں کی۔ سب کو پتہ ہے اصل نااہل کون ہے اور کیسے بندر بانٹ ہوئی، کہ لائن سے وزیروں کے، سفیروں کے، مشیروں کے، ایم این ایس کے، ایم پی ایس کے، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو سیٹیں دی گئیں اور کارکنوں کو نظر انداز کیا گیا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب اگلے مرحلے میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔ وہ کارکردگی یہ ہے کہ ڈی جی خان سے زرتاج گل کا بھائی میئر کا امیدوار ہے، اور 2 ایم پی ایز جو ہیں وہ الگ سے امیدوار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ہے وہ آزاد لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ تم اعلان کرو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، ان پروگراموں میں یہ واحد پروگرام ہے جس میں ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ خان صاحب جمہوری پارلیمانی نظام پر یقین نہیں رکھتے، وہ کسی سیاسی پارٹی پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے کبھی تنظیم بھی نہیں کی۔ امریکہ سے لے کر پاکستان میں جہاں تک چلے جائیے آپ کو 4 سے 5 گروپ ملیں گے پی ٹی آئی کے، اور خان صاحب کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خان صاحب کو پیسے ملنے چاہیے، ہر جگہ سے پیسے ملیں۔ جو کہتے ہیں نا بدعنوانی اور قربہ پروری فلاں، کچھ نہیں، کروڑوں اربوں روپے کہا جا رہا ہے نا کہ خان صاحب جو ہے نا ایمانداری کی بنیاد پہ دیتے ہیں، اور یاروں دوستوں کو نہیں دیتے، اور رشتہ داریاں نہیں کرتے، موروثی کوئی نہیں ان کا مسئلہ، کوئی بچوں کا نہیں، اور کوئی رشتہ دار نہیں، اور خان صاحب نے ورکروں کو ہمیشہ دیے، اور یہ پہلی بار ہوا کہ نچلے لیول پہ آپ نے ٹرسٹ کیا تو ٹرسٹ توڑا گیا۔ سینٹ کے انتخابات دیکھ لیں اور ان لوگوں کے بیک گراؤنڈ نکال لیں کہ کس کی کیا اوقات ہے، وہ کتنا بڑا ورکر تھا۔ ہر پارٹی کروڑوں سے شروع ہوتی ہے اور اربوں تک جاتی ہے، امیدواروں سے پیسے مختلف طریقوں سے لیے جاتے ہیں، اس پارٹی میں بھی لیے جاتے ہیں، کوئی مانے کوئی نہ مانے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ورکروں کو، ان میں ورکر کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ قصے بیان کر رہے ہیں نا کہ ورکروں کو ووٹ نہیں دیا اس لیے ہار گئے، وہ خود ورکر نہیں ہے۔ غور سے دیکھیں ان سب کے چہرے، ان کا بیک گراؤنڈ جانیں، کہ ان کے کاروبار دیکھیں۔ کوئی سگریٹ کا ٹائکون ہے، کوئی ہاؤسنگ کا ٹائکون ہے، تو کوئی کاٹن کا ٹائکون ہے، مختلف ٹائکون بھرے ہوئے ہیں، اور کچھ کے بارے میں تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کرتے وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو سینیریو بتا دیا، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور دیکھیں اگلے مرحلے میں تو خان صاحب کی اگر مینیج نہیں ہوتا ہے، کوئی بڑی دھاندلی اس ایمبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے کوئی اور بڑی ایمبیرسمنٹ پیدا نہیں کی جاتی ہے، تو اگلا منظر تو بہت واضح ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن میں نے کل بھی بتایا تھا، جس میں سوات وغیرہ آتا ہے، اپر دیر سے لے کے یہ ڈی جی خان، ہزارہ ڈویژن، یہ تو ان کا ہولڈ ہی نہیں ہے یہاں پہلے سے ٹریڈیشنلی۔ تو پنجاب میں اب کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون اور تیزی سے تیاریاں کر رہی ہے۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ پارٹیاں بلدیاتی انتخابات پہ یقین نہیں رکھتی۔ خان صاحب گو کے کریڈٹ لے رہے ہیں، مگر آپ نے دیکھا کتنا ٹائم لگایا، اور وہ باقی پارٹیاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نواز شریف نے جو لاہور کا میئر لگایا تھا، ذرا اس کی معلومات حاصل کریں کہ نام کن کے گئے تھے، دیا قرہ کفال کس کے نکلا تھا۔ ویسے ایک بات کہوں گا میں،
خان صاحب نے یہ کام بہت اچھا کیا کہ چیئرمین کے اور میئر کے انتخابات براہ راست نہیں ہونے چاہیے، مناپلی ٹوٹتی ہے، کیونکہ موروثی یہ ہے ابھی بھی، مگر کافی حد تک فرق پڑے گا۔ تو یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھیے کہ کوئی بڑی تبدیلی کبھی نہیں آئے گی، اور اس ناکامی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں شاید اسمبلیاں توڑ دیں اور 3 مہینے کا سیٹ اپ آئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ٹیکنوکریٹس کے نام پر اربوں خربوں کا کھیل اب دوسری طرف شروع ہونے جا رہا ہے، اور 3 مہینے کی حکومت کانسٹیٹیوشنلی اپروو کر دی جائے گی عدالتوں سے رکھی اس لیے گئی ہے نا، یہ تو اسی کام کے لیے ہے نا کہ بڑے لوگوں کے حکمرانوں کے اشرافیہ کے فیصلے موقع بموقع دیں اور خوش کریں، اور جو زیادہ طاقتور ہے اس کے دشمن کو ناراض کریں۔ تو یہ سیٹ اپ لمبا بھی کھنچ سکتا ہے۔ دیکھیں موجود حالت میں میرا بھی یہ یقین کامل ہے کہ یہ موجود جمہوریت مسائل کا حل نہیں ہے، یہ جمہوریت کی نارم سے پوری نہیں اترتی۔ اگر جمہوریت چلانی ہے تو پہلے واقعی کوئی بہت بڑا ایسا سیٹ اپ جو واقعی ایماندار لوگوں پر مشتمل ہو، جو تمام ملک کے سیگمنٹ کا پسندیدہ لوگ ہوں، جن کی نیوٹرلٹی پر لوگوں کو یقین کامل ہو، جن کی ایمانداری پر آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہو۔ مگر اس بار اگر کوئی بڑی غلطی کی تو بھگتنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا، پھر تاریخ رہ جائے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو موجود جمہوریت اسے فکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں نہ تو پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، مطلب کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے اکثر نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ کہ خاقان عباسی، جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے، وہ آدمی ایماندار لگتا ہے، مگر اس نے کمال ہی کیا۔ کہتا ہے پارٹی میں اگر رہنا ہے تو نواز شریف کے ہر فیصلے پر بلا چور و چرا جو ہے ہاں کرنی ہوگی، اور ایک ہی فیصلہ ہوگا جو نواز شریف کرے گا، اس کے خلاف جو بولنا چاہتا ہے وہ پارٹی سے چلا جائے۔ یہ ہے جمہوریت آپ کے ملک میں۔ یہ باہر کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جمہوریتوں میں، مغربی جمہوریتوں میں، اور ان کا لہجہ یہ اپنے شاہ کے شاہ سے زیادہ بڑے وفادار ہیں۔ اب اسی پارٹی کا میں ایک اور واقعہ سنانا چاہوں گا آخر میں۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ تحریک لبیک نے 8 چیئرمین، 24 کونسلر، یوتھ کونسلر سب ملا کے 74 سیٹیں لی ہیں کے پی کے میں، انتہائی خاموشی سے، اور مختلف جگہوں پہ جہاں ہارے ہیں سائزیبل ووٹ لیا ہے۔ وہ کے پی کے جہاں کل عجب آفریدی ایک مشہور ہیرو ہے پشتو، ان کا درہ آدم خیل میں مجسمہ گرا دیا گیا، بالکل جیسے طالبان نے بامیان افغانستان میں گرایا تھا، اور دنیا نے پہلی بار طالبان کی کھل کے مخالفت کی تھی اور مذمت کی تھی۔ ہمارے یہاں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، میڈیا پہ نہیں دکھایا جا رہا، کیونکہ جنہوں نے یہ انتہا پسندی پھیلائی ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ انجام اب کہاں جانے والا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی بلدیاتی الیکشن میں بم دھماکے بھی ہوئے، خود کچھ دھماکے بھی ہوئے، راکٹ لانچر بھی چلے، لوگ بھی مارے گئے، ڈبے بھی لوٹے گئے، خواتین کو بھی روکا گیا، وہ سب طالبان کر رہے تھے۔ تحریک لبیک کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ووٹ کا نمبر بڑھا رہی ہے، اب اس کا توڑ کرنے کے لیے نون لیگ کیا کر رہی ہے، یہ ذرا ویڈیو دیکھیے۔ دیکھیں جی، اعجاز افضل کے ساتھ مقدمہ نہیں، عداوت ہے۔ عداوت یہ ہے کہ وہ ماضی میں 73 کے آئین کے باغیوں اور ختم نبوت کے منکروں کا وکیل رہا ہے، اور اس نے 4 قادیانیوں کے کیسز لڑے ہیں مانسرا میں، اس کا ریکارڈ پڑا ہوگا۔ ایک منٹ ایک ملزم کا ہوتا ہے جی، میری بات مکمل ہونے دیں۔ آپ مطیع اللہ صاحب، آپ سپیڈ ذرا زیادہ کر لیتے ہیں، پہلی بات تو مکمل ہونے دیں۔ یہ ایک وجہ عداوت چلی ہے، یہ میرے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ وہ کبھی پشاور ہائی کورٹ بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی سپریم کورٹ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ میری وجہ عداوت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک روحانیت کا کیس ہے، اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگا دی ہے۔ نہ اعجاز کا زمین کے ساتھ تعلق ہے، تو نہ اس کی بیوی کا، تو نہ کسی اور کا۔ یہ اگر اعجاز کی زمین تھی تو اعجاز نے قبضہ کیوں کروایا؟ اپنا سیکیورٹی
گن مین ساتھ کیوں بھیجا, اپنی یہ دعوت پہ کیوں گیا. میرا 30 سال سے والد کا قبضہ ہے, قبضہ 1872 سے بدستور چلا آ رہا ہے. مجھے پتہ ہے اس دن ان کے بھائی آپ کو ملے, انہوں نے کہا 164 کنال کے ان پہ سوال کرنا. مجھے یہ بھی خبر ہوتی ہے, یہ بھی روحانیت کی. اصل میری وجہ دعوت ہے. مجھے مانسرا کی شرفاء نے کہا صلح, میں نے کہا روز محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا کہ ایک شخص آپ کے منکروں کا وکیل بنا تو میں اس سے صلح کر لوں. ڈالو ملک کو, مجھے مہنگائی کی فکر نہیں. میں کہتا ہوں یا اللہ اس ملک میں ایمان بچ جائے, لوگوں کا دین بچ جائے. دین پہ خطرہ ہے, ایمان کو خطرہ ہے, مساجد کو خطرہ ہے, علماء کو خطرہ ہے, ہماری روایات کو خطرہ ہے. اس چیز کو آپ سمجھو. 73 کے آئین کو خطرہ ہے بھائی, وہ مقدس آئین. صدیقی صاحب, آپ کے جد امجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ فتویٰ دیا تھا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے نکلو, میں خود بھی جاؤں گا. 73 کے آئین نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے. اس آئین کو بچائیں, خدا تمہیں بخش دے گا, حضور کی شفاعت ہو. سنا آپ نے, یہ نواز شریف صاحب کے داماد ہیں. ملک میں اقلیتوں کے حوالے سے جو مغرب میں شور پڑا ہوا ہے اس کی روشنی میں ذرا بیان کو دیکھیں اور اس کے پراسپیکٹو کو چیک کریں کہ چاہتے کیا ہے. کہ یہ جو لبیک کا ووٹ بینک ہے پنجاب میں, اسے توڑنے کے لیے یا لبیک کے قریب جانے کے لیے, اسے اپنا ساتھی بنانے کے لیے, دیکھیں اس میں یہاں جتنے لوگ انہیں اقتدار چاہیے, بس وہ کسی بھی شرط پر ملے. حالات یہ ہو چکے ہیں کہ کراچی میں ایک بیکری پر کیک کے اوپر کرسمس میری لکھنا تھا, میری کرسمس, تو بیکری میں کام کرنے والے ملازم نے یہ کہہ کر جاب چھوڑ دی کہ میں میری کرسمس نہیں لکھ سکتا. میرے ایک دوست صحافی دوست اسلام آباد میں بتاتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن نیویارک کہہ رہا ہوں سوری پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک تقریب جس میں سلمان تاثیر پر ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی تھی, اسی ادارے کا پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک فوٹوگرافر بائیکاٹ کر کے چلا گیا کہ سلمان تاثیر جس پر ناموس رسالت کی توہین کا الزام ہے اس پر ڈاکومنٹری کیوں بنائی جا رہی ہے. مائنڈ سیٹ دیکھیں اور غور کریں کہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں. اور یہ آدمی جس کا نام کیپٹن صفدر ہے, جو گھر داماد ہے, میں نے اس کا نام رکھا ہے صفدر مریم نواز. یہ اپنے بیٹے کی شادی کے حوالے سے سنیں کیا گفتگو کرتا ہے رپورٹر سے. کہتا ہے, اس سے پوچھا گیا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو کوئی کام نہیں کرتے, تو یہ شادی کے اخراجات کہاں سے؟ تو کہتا ہے میں ہزاروں بار بتا چکا ہوں کہ ہم صوفیوں کی, فقیروں, منشوں کی اولاد ہیں, ایسے لنگر ہمارے گھر میں روز آتے ہیں. اور بڑے فخر سے بتا رہا تھا وہ, کہیں ویڈیو مل جائے تو دیکھیے گا, مجھے نہیں بعد میں نہیں مل سکی. اور پھر کہتا ہے کہ میں اس سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو, بیوی کو کیا تحفے میں دیا؟ کہتا ہے دعائیں دیں صحت کی, تندرستی کی, اور یہ دعا کی کہ یا اللہ سب بیٹیوں کو اچھے داماد دے جیسے نواز شریف کو مجھ جیسا داماد ملا. کہنے والے کہتے ہیں اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو ایک اماؤنٹ بھی بتاتے ہیں, میں وہ یوں نہیں بتاؤں گا کہ آئی ڈونٹ بلیو کہ اتنی بڑی رقم خرچ بھی ہو سکتی ہے, مگر اربوں روپے بتاتے ہوں شادی پہ خرچ ہوئے ہیں. اور باپ کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو روٹی صوفیہ کرام اور فقیر درویش بھیجتے رہے ہیں لنگر کی صورت میں, کوئی کاروبار نہیں ہے اس کا, کوئی دھندا نہیں ہے. اور اس کی انتہا پسندی دیکھیں کہ اسے اس کام پر لگایا ہوا ہے کہ وہ قادیانیوں کے بارے میں کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے. وہ جو ثنا سہیل ہے, وہ آدمی یہ بتا رہا ہے کہ سب کو ایک دوسرے کی خبر میں جانا ہے, سب نے ایک دوسرے کا حساب دینا ہے کہ کون میں مذہبی ہوں کہ نہیں ہوں, میں کس کو مانتا ہوں, میں کس کو نہیں مانتا ہوں. تو اس صورتحال میں فیصلہ کر لیں کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے. اور میں آخری بات یہ بتا دوں کہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ بیمار بھی ہیں, سنا ہے شیخ رشید. فواد چودھری کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے, تو کہیں اشارے دیے جا رہے ہیں کہ شاید کوئی اور بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے, پھر ایک نیا غدر بھوت پڑے گا. اور جو اسٹرانس ہے فواد چودھری کا, اس کی روشنی میں انہیں وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ تو سافٹ کارنر رکھتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, شیخ رشید. تو اس لیے یہ تبدیلی متوقع ہے, مگر کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں ان تبدیلیوں کے ساتھ ہی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی.
وہ کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ حافظ.